بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ واقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها قاصبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قائم ہو جائے گی قائم ہونے والی، جس کے قائم ہونے میں جھوٹ نہیں، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی۔ جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ کر دیے جائے گی، پھر وہ ایک برگندہ غبار کی طرح بن جائے گی، تمہاری تین جماعتیں ہو جائیں گی۔ پھر دائنے والوں کا کیا حال ہے، دائنے والوں کا، اور بائیں والوں کا کیا حال ہے، بائیں والوں کا۔ سبقت کرنے والے تو آگے آگے یہی لوگ اللہ سے قریب ترین اور نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ پہلے جو اس میں خوشخبری بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے۔ یہاں کتنے ہیں جو لوگوں کی نظر میں بڑا نام کماتے ہیں، گینیز بکس میں نام آتا ہے، اخباروں میں نام آتا ہے، بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے زندگی گزارنے تو حشر کے دن انہیں چونٹیوں کی طرح بنا کے ان کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا، تو ساری وہاں پہ جو اقتدار ہے، سلطنت ہے، جو جد ہے، جو شہرت ہے، وہ مٹی میں مل جائے گی۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو کوئی چاہتا ہے ان کو غلامی کی زندگی گزارے، اور ایسے لوگ بھی جن سے بات کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ کے اتنے پیارے، اللہ کے احکامات کے مطابق اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا انہوں نے وقف کیا ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بیٹھک پہ بٹھائے گا، اپنے اسٹیج پہ بلائے گا، اوپر اٹھائے گا، انہیں سفارش کا حق دے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ تو وہ دن بڑا ڈرا دینے والا ہے۔ اس لیے کہا گیا وہاں کی کامیابی اصل کی کامیابی، وہاں کی شہرت اصل شہرت ہے، وہاں کا نام اصل نام ہے۔ یہاں کوئی آپ کی تعریف کرے اچھا لگتا ہے نا، لیکن ایک لمحے کو سوچا کریں گے اگر وہاں تعریف ہوئی تو اصل وہ کامیابی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یا کہتے ہیں دعا کریں نا اللہ کے کاغذوں میں بھی ہمیں ایسے لکھے جائے۔ دنیا میں تو بڑی شہرت عزت مل گئی، تو وہاں نیچے والے اوپر ہو جائیں گے اور اوپر والے نیچے ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز اس میں جو ہمیں بتائی جا رہی ہے سائد میں، ایسے تو بڑی ڈیپلی ہے، ہم دورہ قرآن میں شارٹ ہی کر رہے ہیں۔ تین گروہ بنتے ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں۔ ایک تو جھٹلائی دیتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس پہ عمل ہی نہیں کرتا، یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں اور اپنے استطاعت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں، فرسٹ آنے کی پوزیشن میں لگ جاتے ہیں۔ جب انہیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جنت الفردوس کے درجے ہیں، تو وہ پھر جیسے دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں نا کہ فل مارکس آئیں یا بہترین ڈگریاں حاصل ہوں اور آرٹیکل کی ڈگریاں میرے ہاتھ میں ہوں، تو وہ پھر اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں سب کی بات کی گئی، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی تین قسمیں ہوگی، مقرب، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ کچھ عرش کے دائیں طرف ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو آدم کی دائنی کروٹ سے نکلے، ان کے سیدھے ہاتھوں میں مال نامے دیے جائیں گے اور دائیں جانب چلے جائیں گے، یہ عام جنتی ہوں گے۔ کچھ عرش کے بائیں طرف ہوں گے جو آدم کی بائیں کروٹ سے نکلیں گے، ان کے بائیں ہاتھوں میں مال نامے دیے جائیں گے اور بائیں جانب چلے جائیں گے، یہ عام جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے۔ کچھ اللہ کے سامنے ہوں گے، خالص خاص الخاص ہوں گے اور بڑے سعادت مند ہوں گے۔ یہ خاص الخاص بننے کی کوشش کریں۔ میں جب مجھ سے کوئی سوال جواب میں کوئی سوال کرتا تو میں نہیں کہتی ہوں یہ فتویٰ عام الناس کے لیے، عام الخاص کے لیے نہیں، تو کہتی ہیں ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ فرق ہے۔ ابو امام حنیفہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے چوانی کے برابر کوئی گندگی لگ جائے کپڑے پہ، آپ اتنا کپڑا پکڑ کے دھو کے نماز پڑھیں۔ جب ان کے اپنے اوپر لگا تو انہوں نے پورے کپڑے بدلے اور چینج کیے اور سارے دھوئے، تو کسی نے کہا آپ نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا ان کے لیے فتویٰ تھا، میرے لیے تقویٰ ہے۔ اس سے آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو عوام الخاص ہوتے ہیں نا، مثلا آپ کے کہتی ہیں اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا، میں کہتی ہوں حق بنتا ہے جا کے اس کے منہ پہ لگاؤ ایک تھپڑ، اسے پتہ چلے کیا دل دیتی ہے۔ لیکن جو عوام الخاص ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں معاف کرنا ہے، معاف کر دو، وہ کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، تم تو جانتی ہو۔ تم آج صبر کرو، آج معاف کرو، اللہ کی خاطر درگزر کرو، دب کے نہیں، مسکینی سے نہیں، عاجزی سے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہترین نعم البدل دے گا۔ یہ ہوتے ہیں عوام الخاص، سب کون والے، یہی سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا گھر دے دیا یا پورا کاروبار زندگی اللہ کی راہ میں دے دیا، انہوں نے اپنا نفس دے دیا ہوتا ہے، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی انا، ہر چیز دے دی ہوتی ہے۔ تو سبقت کرنے والے بہترین لوگ ہیں، ان سے انبیاء سب سے پہلے تو مراد ہے، پھر نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہر وہ انسان مراد ہے، ہر امت کے لوگ مراد ہیں۔ اس سب سے پہلے کہتے ہیں مسجد میں پہنچنے والے، پہلی صفوں میں کھڑے ہونے والے بھی ایسے لوگ ہیں، ہر کام میں، یعنی میں پہلے پہنچوں نا، آخرت کے کاموں میں۔
قرآن میں آتا ہے وہ ساری المغفرات، دوڑتے ہیں، ٹہلتے نہیں، دیکھتے ہیں ابھی جاتے ہیں ابھی پہنچتے ہیں. جمعے میں ہی دیکھ لیں، اللہ سب کا جانا قبول کرے. لیکن آپ جانتے ہیں جو لیٹ پہنچتی ہیں اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، انڈے مرغے کے انڈے کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں، اس کے بعد تو ان کا ثواب ختم ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ ظہر کی نماز ہی آپ کی کنسیڈر ہوتی ہے. تو پہلے تیاری نہیں کی جاتی. تو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے. سابقوا الی المغفرۃ، سبقت لے جانا. دوڑ میں حصہ لینے کے لیے ہر ایک کا دل ہوتا ہے بھاگو. اچھا جب دوڑ ہوتی ہے نا تو پہلا اصول کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں اسکول میں سکھایا جاتا تھا ساتھ والے کو نہیں دیکھنا. اگر آپ کا دھیان بٹ گیا نا آپ کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی. آپ نے منہ اوپر کر کے نا دیکھا جب وہ کھلاڑی بھاگتے ہیں تو کیسے بھاگتے ہیں، ادھر ادھر والے پیچھے آگے، یہ آپ کو میٹر نہیں کرنا. پھر آپ اپنی ناک کی سیٹ میں اپنی صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. ہم کہتے ہیں یہ ساتھ چلے نا تو میں چلوں، وہ میرا ساتھ دے تو میں کروں گا، فلاں کام کرنا چاہتی ہوں میرا ساتھ ہی کوئی نہیں دینے والا. اکیلے بھاگنا ہے، اکیلے دوڑنا ہے. دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں گی، وہ آگے نکل جائے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گی، یا آپ کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی. وہ کہیں گے اچھا آج رک جانا کل چلے گی، کل کس نے دیکھا ہے، پتہ چلے گا وہ کام ہی ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے دوڑنا ہے، سبقت لے جانے کے لیے دوڑنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اللہ کے چہرہ چاہنے والے لوگ ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ والا بھی بنا دے تو خوش نصیبی. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں دنیا کے معاملے میں تو ہم تھوڑے پہ نہیں ریچھتے کہ چلو کیا ہے میرے پاس 3 سوٹ ہے تو کافی ہے نا. نہیں، میرے پاس تو ہونے چاہیے. ڈھنگ کا کپڑا ہی نہیں پہن جاؤ تو یہ کہتے ہیں نا 2 جوتوں میں گزارا ہو سکتا نا. گھر میں رام پہنی ایک بار نکلی پہنی نہیں، 5-6 جوتے تو ہر ایک بندے نے. یہ میں عام مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو میری ہائی جنٹی کی فرینڈز ہیں، ان کے 80 جوتوں کے جوڑے ہیں، پرس بھی ہر سوٹ کے ساتھ میچ ہے. دنیا میں تو ہم تھوڑے پہ نہیں ریچھتے. آخرت کے بارے میں کہتے ہیں بس اللہ کسی کونے میں جگہ دے دے. آخرت کے بارے میں دوڑے، اس کے لیے سبقت لے جانا چاہے، اس کے لیے آگے بڑھنا چاہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقون میں شامل کرے، اولون میں شامل کرے، سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل کرے. پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، اللہ نے بتا دیا، اور پچھلوں میں سے بہت تھوڑے ہونے. کیوں؟ کیونکہ پچھلے دنیا میں زیادہ دل لگا بیٹھے نا، اور کیا سمجھتے کہ یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہا گیا واقعی کہ دنیا چھوڑ دیں، ربانیت اختیار کریں. یہ دنیا بھی نہیں اپنانے کے لیے کہا گیا جو آج کے لوگوں نے اپنا لی ہے. یہ اور دنیا ہے، اس دنیا کا آخرت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. کیا وہ شادیاں نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے بچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے خاندان نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن زیادہ جماعت ان کی جنت الفردوس میں جانے کے قابل ہو گئی. پچھلوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے بچے جو ہمیشہ ہی بچے رہیں گے. بہتی ہوئی شراب ہے جس سے نسل میں درد ہوگا، نہ عقل جائے گی. جام بھرے ہوں گے، ان کے پسند کے میوے اور ان کی رغبت کے پرندوں کے گوشت سامنے لائے جائیں گے. گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو درے مخلوط کی طرح اچھوتی ہوگی. یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے، صرف دعا کا بدلہ نہیں ہے، صرف طلبگاری کا بدلہ نہیں ہے، خریداری بھی ہے نا. جنت کی طلب کون نہیں کرتا؟ برا سے برا انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھنا. لیکن یہاں بارہا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا یہ تمہاری دعاؤں کا بدلہ ہے، کہا تمہاری کوششوں کا، تمہارے عملوں کا بدلہ ہے. وہاں نہ کوئی فضول بات ہوگی، نہ گناہ کی کوئی بات. سلام اور سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی. تو جب جنت میں لغویات، بیکار اور بے معنی باتیں نہیں سنیں گے، حقارت یا کمزوری یا برائی کا کوئی کلمہ نہیں سنیں گے، تو یہاں سننا چاہیے. جو یہاں لغویات میں لگے رہتے ہیں، بیکار کاموں میں لگے رہتے ہیں، لگیانی باتوں میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، جنت میں جائیں گے ہی نہیں. جب جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ خود سمجھ جائیں کہاں ہوں گے. وہ جنت میں بسائے جانے والے وہی لوگ ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں. وہ صفات ان کی دنیا میں ان کو اپنانی پڑے گی تو تب وہ جنت میں بسائے جائیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں جا کے تمہارا اخلاق اچھا ہو جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا دیکھو میرے ساتھ جا رہی ہو، بچوں کو ماں کو الٹی سیدھی حرکت نہ کر، گھر میں جو مرضی کرو، گھر سے تربیت کرو تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ آرام سے بیٹھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. ماشاءاللہ میں ایمان کو لے کے جاتی ہوں، میں وہاں بالکل اپنے کام سے کام لگ جاتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے میری بیٹی کوئی لایانی حرکت نہیں کرے گی، کوئی بیکار حرکت نہیں کرے گی، کوئی فضول بات نہیں کرے گی. گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کنگھی کرتے نہلاتے کوئی نہ کوئی بات کان میں ڈالتے رہو. جب بچہ تھوڑا اوور ہو تھوڑی دیر اس ناراضگی کا اظہار کر کے بیٹھ جاؤ، بات ہی نہ کرو 15 منٹ. پھر آگے پیچھے بچہ ہوتا ہے کو بیٹا مجھے نہیں اچھا لگا، مجھے نہیں یہ چیز پسند آئی. اور میں یہ کہتی ہوں اچھا آج آپ گھر کے اندر یہ کر رہی ہیں تو آپ کو تو لحاظ ہی نہیں رہے گا، آپ تو باہر بھی یہی کریں گے. باہر والوں کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اس لیے
جب آپ نے یہاں اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے نا جنتی، تو آپ نے جنت میں بسائی جانا ہے. بد اخلاق وہاں نہیں جائے گا، بد کردار وہاں نہیں جائے گا، بے پردہ وہاں نہیں جائے گا، بے نمازی وہاں نہیں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کریں کہ کیا بیکار لفظیات اور بے معنی باتیں ہیں، اور وہ بے معنی اور لیانی کام ہے جن کے اندر میں پھنس کے اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے نکال لی. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اور سیدھی جانے والے اچھے ہیں، سیدھی جانے والے یہ بے کانٹوں والی بیریوں میں، طے بتے کیلوں میں، لمبے لمبے سایوں میں، بہتے ہوئے پانیوں میں، کثرت والے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روک ٹوک کے، بلند و بالا برتر فرش پر ہوں گے. ہم نے حوریں پیدا کی، انہیں وہ دوشیزائیں دے رکھی ہیں، انہیں محبت کرنے والیاں، اور ہم عمر بنائیں گے. تمام نعمتیں سیدھی جانے والوں کے لیے ہوگی. ان میں ایک بڑی جماعت پہلوں کی ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں کی ہوگی. اس میں بھی زیادہ بڑی جماعت پہلوں ہی کی جائے گی، پچھلوں کی جو ہے نا اس میں بھی کم جائے گی، کیونکہ دن بدن ہم زیادہ تر دنیا سے ہمارے دل لگ چکے ہیں. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم. اور بائیں والے لو میں اور گرم پانی میں ہوں گے. کیا ہی ہے بائیں ہاتھ والے، زیادہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈی ہوگی نہ میٹھا ہوگا. یقیناً لوگ یہ استبیش ناز و نعمت میں پلتے رہے اور عظیم گناہوں پہ اڑے. کہا کرتے تھے جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، کیا ہم زندہ کیا جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کیا جائیں گے؟ فرما دیجیے کہ سب اگلے پچھلے یقیناً ایک مقررہ تاریخ پر اکٹھے کیے جائیں گے. پھر تم اس سے گمراہوں جھٹلانے والوں یقیناً تھوڑ کے درخت میں سکھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس میں گرم گرم پانی پیو گے، پیاس سے اونٹوں کی طرف پیو گے. ان کی قیامت کے دن یہ خطرداری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. دنیا میں جو چیزیں پسند کرتے تھے وہی وہاں ملیں گی نا. یہ دنیا کا نیم البدل ہی آخرت ہے نا. جو کرتے ہوئے جائیں گے وہ کرتے ہوئے آپ اٹھیں گے. پرسوں تراویاں پڑھتے ہوئے پاکستان میں ایک نوجوان جماعت اسلامی کا تھا، مدرسے میں روزے رکھ رہا تھا اور تراویاں پڑھا رہا تھا. حافظ قرآن تھا. تراویوں کے دوران اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے تو ماشاءاللہ لکھا، میں کہا خوش نصیب، بے زبردست. اور باپ نے اس کو کفن پہنایا اور باپ آرام سے پاس بیٹھا. یہ کتنی خوبصورت موت ہے. میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتی. مرنا تو ہے نا، ایک جوانی میں ہی اللہ لے گیا، گناہ میں مزید پڑھ ہی نہیں سکے، اور ایک تراویاں پڑھتے ہوئے حفظ کیا ہوا. اللہ اس کو کروٹ اعلیٰ درجے دے. تو جو آپ کرتے ہو نا وہی کرتے ہوئے. اب دنیا میں دیکھ لیں اکثر لوگ فون کر کہتے ہیں میرے خواب یہ دیکھا، میں کہتی ہوں دن میں کیا کیا، پتہ چلتا دن کا ہی وہ سارا تھا. جو قرآن اور حدیثوں میں لگے رہتے ہیں نا ان کو خواب میں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے وضو کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، نکل گئے، راستہ نہیں مل رہا. ہوتا کیا وہ دن کی ساری جو رودار ہے وہ رات کو خواب میں تھکاوٹ کی وجہ سے واپس آ جاتی ہے. یہی معاملہ انسان کا، جو وہ دنیا میں کر رہا ہے یہ دن ہے، پھر رات آئے گی قبر کی، جب دوبارہ اٹھے گا وہی معاملہ اس کے سامنے پیش آئے گا نا. اپوزٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مچھلی بنانے لگے، جب بنا کے آپ نے ہانڈی کھولا ڈھکن تو بریانی بن گئی. بنتی ہے کبھی؟ یہی ہوگا. آپ آخرت بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ آپ حشر کے میدان میں جائیں تو آپ کی آخرت خراب ہوئی ہو. آخرت بنا رہے ہیں قرآن سنت کے مطابق تو آخرت ہی آپ کی بنے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بائیں ہاتھ والے بننے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دنیا میں رہ کے چلتا پھرتا جنتی بنائے تاکہ ہم وہاں پہ جنت میں رہ سکیں. ہمیشہ سوچا کریں یہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہم بہت کمزور ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سہنے کے قابل نہیں. ہم تو دنیا کے لوگوں کے عذاب نہیں سہ سکتے. ایک جملہ سہنا اتنا مشکل ہوتا ہے، سارا دن دماغ سے وہ بات نہیں نکلتی کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سہ سکتے ہیں ہم. تو اگر ہم اتنے سینسیٹیو ہیں تو پھر آخرت کے لیے سوچیں کہ پھر جہنم کے فرشتے کو سیٹیں گے، گز ماریں گے، بیڑیاں پہنائیں گے، کیا عزت ہوگی؟ وہاں عزت ہوگی؟ کیا کہیں گے کہ تم نے میری اتنی بےزتی کیسے کی؟ پھر کھولتا ہوا پانی سروں پہ ڈالا جائے گا، جو انتڑیوں کو باہر نکال پھینکے گا. پھر تھور کے درخت پہ کھانے کو ملیں گے، یعنی کھانا آگے کیا آئے گا؟ سڑا ہوا تھور جو کانٹوں کی ضرورت میں ہوتا ہے، اور جھنجوں کے پیپ اور دوبن. ایک حدیث ہے کہ اس کا مفہوم تھا، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، لکھی بھی ہوئی ہے اپنی ڈائری پہ، کہ جو واحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں عورتوں کی شرمگاہ کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. قرات آتی ہے، آنی چاہیے. اس وقت قرات ہی آتی جب آپ بٹر بٹر دیکھتے ہو عورتوں کو. کیا عورت کے ذمہ ہے پردہ کرنا؟ واقعی ہے، فرض ہے، کرنا چاہیے. مرد کے ذمہ کچھ نہیں ہے. آنکھیں نیچے نہیں کرنی چاہیے آپ کو، نہیں. اس طرح دیکھیں گے، اس طرح دیکھیں گے، میں ڈر جاتی ہوں. تو انہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ملے گی. شہوتی کی نظر سے دیکھتے ہیں نا. میں کسی سوٹ کو دیکھوں گی برائڈنگ تو میرے دل میں کیا ہے کہ اتنا خوبصورت ہے، چلو کوشش کرتے ہیں خرید لیں گے، چلے نہ بھی خریدے خیر ہے. محبت سے ہی دیکھتی ہوں نا. جو مجھے نہیں پسند میں گزر جاؤں گی. جیولری کی دکان سے گزروں گی، ایک دم نظر پڑے گا کوئی خوبصورت سیٹ ہے، میں رک جاؤں گی. خریدوں نہ خریدوں دیکھوں گی ضرور. دل میں خواہش تو ہوئی نا اس کو خریدنے کی.
عورت کو کیوں دیکھتے ہو کہ مجھے مل جائے؟ ملے گی تو نہیں آپ کو، آخرت خراب کر لیتے ہو. ہر راہ میں جاتی ہوئی عورت تمہیں تو نہیں مل سکتی نا. پیر سے مانا کہ وہ بھی بھرانا ہے، ان کی بھی سزا ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے لباس پہن کے بچیوں کو باہر. لیکن ہم اسی نظر لگا رکھے کہ اس طرح نکلتی کیوں ہے آپ، نہیں نکلنا چاہیے. لیکن آپ کو کوئی حکم نہیں ہے. تو کراہت بڑی آتی ہے، لیکن ایسی عورتیں بھی اس میں انوالو ہیں جو گندگی کو پسند کرتی ہیں، فوش مناظر، فوش موویز، فوش باتیں، گندے لطیفے، ہر وقت گندی گفتگویں کرنا. کراہت آتی ہے ایسے لوگوں کو بس بیٹھنے سے. بیٹھا ہی مت کریں، عادت بن جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ وہ لطیفہ مزے لے لے کے سناتی ہیں. بندے کہتے ہیں حیا ہے کیا کہہ رہی ہے، تو کہتے ہیں میں نے کیا کہا، میں تو آپ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بہت پہلے ایک ہماری استاد نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچی شادی ہو کے آئی واپس 6 مہینے بعد، کہتی ہے میں بہت تنگ ہوں میڈم، میرے سسرال والے بہت گندی گالیاں نکالتے ہیں. اسے باتوں باتوں میں کچھ 40 گالیاں سنا دی. میڈم نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنی گالیاں دی ہیں؟ کہتی نہیں میڈم میں تو نہیں دیتی ہوں، قسم سے نہیں دیتی. انہوں نے کہا آپ نے مجھے وہ گالیاں اتنے مزے سے منہ سے نکالی، نہیں نکلتی نا، ہمیں عادت نہیں نا، ہم سے نہیں نکلتی. ہم بچے کو اسٹوپڈ بھی کہتے ہیں تو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ غلط کیا نا، شٹ اپ بھی کہتے تو برا لگتا ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا. دوسری طرف اس نے بڑھ کر کے یہ کہتے میرے بچوں کو یہ کہتے. تو آپ بتائیں کہ انسان عادی ہو جاتا ہے نا. وہ کہتے کوئی بستی میں گئی، بہت اسمیل تھی، اس نے کہا بہت گندی جگہ ہے. مہینے بعد کسی نے آ کے کہا کیسی گزری ہے، کہتی دیکھو میں نے آ کے اسمیل ختم کر دی. حالانکہ ختم نہیں ہوگی تھی اسمیل، وہ عادی ہوگی تھی. اس نے کہا مجھے دوسری طرف اسمیل آ رہی ہے. تو انسان عادی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے، ایسی محفلوں سے دور رہا کرے، کیونکہ خود بھی گندگی کے ہاتھ میں جا کے اتریں گے اور خدا نخواستہ آپ کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے کے جائیں گے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں گے، بہترین گفتگو کرنے والوں کے پاس بیٹھا کریں، بہترین طریقے سے زندگی گزارنے والے کے پاس بیٹھے، تاکہ آپ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا ایک بہترین رائبر تھے، تو ان کے جو کولیگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، کیا بہترین ان کی شخصیت ہوگی. ایک موقع پہ حضرت بلال کو ابو سفیان کہتا ہے بلال تو ایک غلام ہو کے اتنی پائیدار بات کر رہے ہو، تمہیں نبی کی صحبت نے اتنا سلجھا دیا. غلام کون سنتا تھا بتائیں؟ ہم کام والیوں کی سنتے ہیں، لیکن ہماری جیسی ہیں وہ ہم سے بہتر ہوگی. بلکہ تو صحبت، میری صحبت انسان کو ولی بنا دیتی ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ بلا یہ تو بتاؤ کہ تم پانی چپکاتے ہو کہ تم اس سے انسان پیدا کرتے ہو یا ہم نے موت کو تم پہ مقرر کر دیا اور ہم پر کوئی اس بات پہ غالب آنے والا نہیں کہ تم جیسے اور پیدا کرتے. تمہیں نئے سر سے ایسے عالم میں پیدا کر دے جسے تم جانتے بھی نہ ہو. تم اپنی پہلی پیدائش کو تم قطعی طور پر جانتے ہو کہ نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے ہو. انسان کا سارا بتایا کہ رحم مادر میں انسان کا بننا اللہ کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی توفیق کے بغیر وہ منی کا قطرہ ٹپکایا جا ہی نہیں سکتا اور اس سے انسان بنایا جا ہی نہیں سکتا. انسان یہیں پہ فیل ہو جاتا ہے اور پھر انسان کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، دائریہ لوگ جیسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں کہا گیا پہلے اپنی تخلیق مجھے بتا دو، تم نے کس طرح اپنے آپ کو تخلیق کیا. اور آپ جانتے ہو کہ ہم خود اپنے آپ کو تخلیق کرنے والے نہیں، پھر ہمیں تخلیق کرنے والا کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہاں آ کے ان کی عقلیں پھر فیل ہو جاتی ہیں. بھلا بتاؤ تسی جو کچھ تم بولتے ہو تم اسے اگاتے ہو؟ یعنی مالی دا کام پھل پھل لانا، ٹھیک ہے، پانی دینا پر مشکا پائے، اور مالک کا کام ہے پھل پھل لگانا، لاوے یا نہ لاوے. کوشش تو پوری ہوتی ہے نا، بیج بھی بونا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے وہ رب جانتا ہے. کوئی کام آپ آغاز کرتے ہیں اللہ کی مدد سے کریں، حاجت پڑھ کے کریں، اس کے بعد بھی اگر وہ پروان نہیں چڑھتا تو ٹھیک ہے، میرے ربی کو اللہ کو نہیں منظور تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا. تو ہر ارادے آپ کے کامیاب نہیں ہوتے. تو یہاں کھیت کا کہا گیا اگر ہم چاہے تو اسے خشک کر ڈالیں اور تم یہی کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر توان پڑ گیا بلکہ محروم ہی رہ گئے. بھلا بتاؤ تو جو پانی تم پیتی ہو کیا تم نے اس سے بادلوں سے برسایا یا ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں؟ پھر کیوں احسان مند نہیں ہوتے؟ بھلا بتاؤ تو وہ آگ جسے تم سے اگاتی ہو کہ اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے اس کو عبرت کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنائی. وہی درخت پھل دیتا ہے، وہی درخت سایہ دیتا ہے، وہی درخت خشک کر کے جلایا جاتا ہے. ایک درخت میں اتنی زیادہ فائدے، لہٰذا آپ اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو انسان کے ارادے بس ارادے ہی ہیں، بس اس سے دعا مانگے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں. کتنے نوجوان ہیں جو جوانی میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ نے اتنی ان پہ محنتیں کی ہوتی ہیں، کاوشیں کی ہوتی ہیں، دولت لگائی ہوتی ہے، وقت لگایا ہوتا ہے،
کہ یہ ہمارے بازو بنیں گے، یہ کسی مقام پہ پہنچیں گے، ہمارا نام روشن کریں گے، اور ان کو کندھے پہ اٹھا کے پھر وہی ماں باپ قبر میں اتار کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں، سب کچھ کریں، سب کا آگے کام آئے، لیکن دل اپنے رب سے لگائیں اور اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اللہ میری ان محنتوں کے بہترین مجھے یہاں اس کاوشوں کا صلہ دے، اور آخرت کے لیے بہت کریں تاکہ آپ کی محنتیں آخرت میں آپ کے کام آئیں۔ تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اگر تمہیں معلوم ہو تو قسم بہت بڑی ہے۔ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب ہے جسے پاک ہی چھوٹے رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم یہ کلام معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنی روش جھٹلانے والے کو جھٹلانے ہی کو بناتی ہو؟ اللہ اپنی مخلوق سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈوبتے ہوئے ستاروں کی قسم کھائی، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اگر اس کی عظمت اور قدر معلوم ہو جائے تو آپ قسم کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کے رب کی طرف سے اتارے جانے میں قطعی شک نہیں ہے، یعنی یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو قرآن اتارا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن بڑی عزت والا کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اور لوح محفوظ میں درج ہے، جس کی فرشتے بہت عزت کرتے ہیں اور وہی اسے چھوتے ہیں۔ یعنی فرشتے تو آپ کو پتا ہے ہی پاک دامن پاک باز، لوح محفوظ کو جس میں یہ قرآن درج ہے سے فرشتے چھوتے ہیں جو سراپا نیکی ہے، تو اسے مقدس لوگ چھوتے ہیں۔ گویا دنیا میں منافق اور مشرک اسے چھو تو سکتے ہیں، لیکن منع کیا گیا کہ آپ کفار کے ملک میں اپنا قرآن اس لیے نہ لے کے جاؤ کہ اس کی بے حرمتی کریں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ کہ جب بھی قرآن پڑھیں آپ باوضو ہوں اور کوشش کریں کہ اس کو صفائی اور ستھرائی سے اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ اور کچھ نے کہا یہ فرشتوں کے لیے، فرشتے ہیں ہی پاک باز پاک دامن، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ اچھے لوگ، خوبصورت لوگ، صاف طبیعت کے لوگ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، گندے لوگ، گندگی والے لوگ، گندی سوچ رکھنے والے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر جب روح حلق تک پہنچ جائے گی تو تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، ہم بنسبت والے بننے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم کو بدلہ دیا جانے والا نہیں تو تم اس بات میں سچے تو روح کو لوٹا دو۔ موت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ اب کہتے جی ترقی بڑی ہو گئی ہے، زندگی دے سکتا ہے کوئی، موت کو روک سکتا ہے کوئی، مرنا ختم ہو گیا بلکہ مرنے کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں تو زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں پوری ٹرین کریش ہو جاتی ہے، پورے جہاز کریش ہو جاتے ہیں، پوری بسیں آگ لگ جاتی ہے، ایک وقت میں 80 60 70 اور جہاز میں 500 1000 بندہ مر جاتا ہے۔ موت کو نہیں روک سکتی، موت کا کوئی نیبل بدل بنا نہیں سکے، زندگی کو لوٹا کے دے نہیں سکا، تو پھر کس طرح ترقی ہو گئی ہے؟ جتنی آپ ترقی کریں، جتنے اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے نا تو ہم زیادہ پھر قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ ہم سے دور ہے نا، نعوذ باللہ، ویسے بھی دور ہے، دنیا قریب ہے، جگ قریب ہے، رب دور ہے، لیکن اس وقت اپنے پیارے کھڑے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، روح نکلنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس کی روح نکلے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اس کے لیے آسانی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس کی یہ آسانی ہو جائے، اس سے بھی تو وجہ پوچھے وہ مرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی خوشی سے نہیں مرنا چاہتا، لیکن وہ مر رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور باقی گھڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب اس کی جان نکلے، اور ہم اعلان کریں کہ جنازے کا وقت کون سا، دفنانے کا وقت کون ہے، کون سا، تو کہا گیا کہ یہاں بتا دو کیا تمہارا عمل دخل ہے زندگی بعد الموت میں، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے، بہت ترقی کر لی، تمہارے دماغ بہت تیز ہوگی، لیکن ترقی دینے والے رب کو بھول گئے۔ فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر مقرب حضرات میں سے راحت والی روزی ملتی ہے اور عیش و آرام والی جنتیں ملتی ہے، اور اگر صحاب الیمین میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے، صحاب الیمین میں سے ہے، اگر کوئی جھٹلانے والے اور گمراہوں میں سے تو گرم پانی اور دوزخ میں جھونکے جانے کی ضیافت ہے۔ یقین مانو سچ مچ انسان سچ مچ ایسا ہی ہونا ہے، اس لیے آپ اپنے رب، اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کیا گیا۔ پہلی جو تھی اس میں تھا سبحان ربی العظیم، اور یہ سب بسم ربک العظیم، تو پھر یہ جب آیتیں ہوتی تو پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ وہ آگے آ جائے گی، سبحان ربی العظیم اپنے رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو سمپل سی بات ہے، موت کے وقت اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی وقت الارم بج جاتا ہے کہ آپ پاک روح ہیں یا خدا نہ خواستہ آپ ناپاک روح ہیں، یا آپ اولون میں سے شامل ہیں۔ اسی وقت پہلی منزل ہے نا موت کے، دوسری منزل قبر کی،
تو یہ انتظار نہیں ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت انسان کی موت ہی اسی وقت اس کا فیصلہ کر دے گی. تو اپنی زندگیوں سے زیادہ اپنی موت کو خوبصورت بنائے کہ جب مرے تو لوگ کیا اٹھے کون مر گیا یار, اتنی بہترین موت مری. تو زندگی بہترین ہوگی تو موت بھی بہترین ہوگی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رات کی پرسکون نیند کے لیے دن کا پرسکون گزارنا ضروری ہے. دن کو آپ نے اگر نافرمانے رسول اور نافرمانے خدا والے کام کیے, کسی کو اذیت کی ہے, کوئی بھی دھوکہ دے کے سویا, تو اب ساری رات کروٹیں بدلتے ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی, گلٹ فیل ہوتا ہے, یا آپ دکھی سوئے یا پریشان. لیکن جن کا رب پہ توکل و بھروسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تیرے حوالے, صبح ہوں گے اٹھ کے پھر کرتے ہیں کوشش, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب نکال دے گا, اور وہ بالکل پرسکون ہو کے سو جاتے ہیں. اسی طرح جنت کے لیے پھر دنیا کو جنت بنائے, آخرت کا وقت اچھا ہو تو پھر اپنی جو اول دنیا اس کو اچھا بنائے. سخی کی موت آسانی سے نکلتی ہے, اخلاق والے کی موت آسانی سے نکلتی ہے, بد اخلاق کی جان مشکل سے نکلتی ہے, جو سخی نہیں ہوتا بخیل کی جان مشکل سے نکلتی ہے. تو اپنے جس طرح کی موت چاہتے ہیں اس طرح کی آپ اپنی دنیا بنا لیں, اسی سے آپ کے لیے آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت ہوتی تو فرمایا سے رکوع میں پڑھا کرو, جب سب بھی اس میں ربی کا اعلیٰ ہوتی تو فرمایا سے سجدے میں پڑھا کرو. آپ کا فرمان ہے جیسے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا. آپ فرماتے ہیں یہ دو بول ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں, ترازو میں بھاری, اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کریں, بڑی عزت والا ہے. آسمان و زمین کی بادشاہ اسی کے ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, اور ہر چیز پہ خوب قادر ہے. وہی پہلا وہی پیچھا, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیا, پھر مستوی عرش ہوا, اور زمین میں جانے والی, اور سے نکلنے والی ہر چیز کو, اور آسمان سے اترنے والی اور اس پر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں پہ بھی, اور تمہارے تمام عمل خوب دیکھ رہا. آسمان و زمین پر اسی کی بادشاہت ہے, اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے, وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر. کبھی اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس میں اس نے تم کو دوسروں کا جانشین بنا دیا. یعنی پہلے بھی آپ مالک نہیں تھے, بعد میں بھی آپ مالک نہیں ہوں گے, آنے والے بھی اس کے مالک نہیں ہوں گے. اصل ذات ربی کی مالک ہے, وہ خلیفہ بناتا چلا جاتا ہے. آپ اس کی سمپل سی مثال دے دینا, دیکھ لینا. ماں بیٹی کو جوڑی کا سیٹ دیتی ہے, یہ مجھے ڈالا گیا تھا, میں تمہیں ڈال دوں. وہ آگے اپنی بہو کو نہیں رکھ دیتی ہے, کہتی ہے میں اس کو دوں گی. کچھ بھی نہیں پہنتے نا, تو اس کے بعد بندہ بھاری بھرکم جوڑی رکھ دیتا ہے, ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. تو یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے. باپ کوٹس بناتا ہے, بیٹے کو دے جاتا ہے, بیٹا آگے اپنے بیٹے کو دے جاتا ہے, وہ پیسے ایسے یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے. تو آپ جانشین بنے ہیں, مالک کبھی بھی آپ نہیں بنتے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب تک سانس نہ نکل جائے لگتا ہے میں ہی مالک ہوں اپنی ساری چیزوں کا. تو یہاں نیک کاموں میں خرچ کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے. اور پھر جب تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال صرف کیا, انہیں بہت بڑا اجر ملے گا. تمہیں کیا ہو گیا, کیوں اللہ کے پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ رسول تم کو اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہو. اگر تم یقین کرنے والے ہو تو تم سے مضبوط باتیں بھی لے چکا ہے. وہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے. یاد رکھو تم پر بڑی نرمی کرنے والا ہے, اللہ انتہائی مہربان ہے. تمہیں کیا ہو گیا, کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کبھی سوچا کرے نا کہ مال, وقت, صلاحیت, جان کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل کرتا؟ کوئی نہ کوئی چیز ہرڈل ہوتی ہے, یا اس کی محبت ہوتی ہے, یا اس کی فکریں ہمیں کھا جاتی ہیں دنیا کی, جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں. حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی, جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا, جہاد کیا. دوسرے یکساں نہیں ہے بلکہ ان سے بڑے درجے والے جنہوں نے فتح کے بعد مال دیا اور جہاد کے. اللہ کا سب اسے ثواب کا وعدہ. اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے کوئی جو اللہ کو قرض ہنستا دے, پھر اس رقم کو اس کے لیے بڑھاتے چلا جائے گا, اور اسی کے لیے عزت والا اجر جائے گا. بارہا مال خرچ کرنے کا شوق دلایا گیا. پہلی چیز یہ بتائی کہ آپ مالک ہے ہی نہیں ہیں, آپ ایک خلیفہ تھی, آپ کے ہاتھ میں مال تھا, آپ کو اس کو صحیح جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے تھا. اور پھر دوسرا پوچھا گیا کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ وہی جہاں دل ہوتا ہے, جہاں مال ہوتا ہے وہاں دل ہوتا ہے. دل لگا ہوا نا, اچھا لگتا ہے زیادہ اور زیادہ. اور میں اور یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا اور جائے, پہلے اپنا بڑا گھر بنا لوں, پہلے اپنی گاڑی لے لوں. وہ کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ میرا گھر قبر تھا اور میرا لباس کفن تھا, میری گاڑی وہ کندھے میں اٹھائی ہوئی ڈولی تھی جس میں اٹھا کے مجھے پھینک آئی. تو اس لیے یہاں کا آگے ذرا سوچا تو کرو کس وجہ سے, یا کل کام آئے گا, کل کس کے کام آیا بتائیں. اسٹور بھرے رہتے ہیں,
ہمیں ہماری ٹیچرز نے کہا تھا سٹور بنانا بند کرو گھروں میں، یہ سٹور ہی میں تو کنگا کیا ہوا ہے، رکھ دے کام آئے گا، سال بعد سٹور صاف کرو پھر صفائی کرتے چلو رکھ دو کام آئے گا، پھر سال بعد 10 سال سے تو کام آیا، یعنی 20 سال سے تو کام آیا، یعنی کب کام آئے گا؟ کبھی بھی کام نہیں آتا، سٹور نہیں خالی کرتے ہم۔ تو آپ صحابہ کرام کے حجرے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے دیکھیں، سٹور تھے وہاں پہ، الماری تک نہیں ہوتی تھی، بستر تکیے کے نیچے 2 جوڑے رکھ لیتے تھے، ایک پہنا ہوتا تھا کہ اس کے نیچے رکھا ہوتا تھا، ایک طرف مچکیزہ ٹنگا ہوتا تھا، ایک طرف کٹورا پڑا ہوتا تھا، کتنی خوبصورت لائف تھی۔ اور ہم کہتے نہیں یہ ایسی بھی دنیا نہیں، کہا یہ ربانیت ہے، نہیں ربانیت، بس سمپل زندگی اچھی ہے، سہولت کی چیزیں رکھ لیں، لیکن یہ علائشوں میری جو ٹرنک بھرے میری جو پیٹیاں بھری میری جو الماریاں بھری میری جو سٹور بھرے میری، کیا کریں گے ہم؟ لیکن یہ پوچھا گیا آپ سے سوال اللہ کرے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے بتائیں؟ انہی کو سنبھالنا، انہی کو سجانا، انہی کو سنوارنا، انہی کو دور لگانا، انہی کو واپس رکھنا، اتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے کہ کمر بھی تھک جاتی ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا اللہ کی راہ میں وقت لگانے کا، صلاحیت لگانے کا۔ زیادہ عورتیں کیا کہتی ہیں، ہم اس دن نہیں آ سکتے نا درس سننے، اس دن ہم مشین لگاتے ہیں، ہم مشین آگے پیچھے بھی لگا سکتے نہیں، اسی دن لگانی ہے، اس دن ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، یعنی آپ دن بدل دیں ہم نہ بدلیں، آپ جگہ بدل دیں ہم نہ بدلیں۔ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے قریب کوئی ہو نا گلی میں ہم بھی سننے جائیں، بچوں کا سکول گلی میں ہوتا ہے، کتنی دور بچوں کو آپ بھیجتے ہیں؟ یہاں کہ سوچا کریں کہ کیا چیز آپ کو رکاوٹ ہے، تو سمپل دنیا سے دل لگانا یہی آپ کا رکاوٹ ہے، اور کوئی چیز آپ میں اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا قرض حسنہ کی بات، یعنی اللہ کی راہ میں جو حقوق واجبیہ خرچ کرے، یہ عام آیت ہے کہ کوئی خلوص سے خرچ کرے، اس کا خرچ اس کے عموم میں داخل ہے، اس لیے فرمایا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ سے بڑھا کر دے گا، یعنی جب آپ خرچ کریں تو کسی پہ احسان جتلا کے نہیں، کسی کو اذیت دے کے نہیں، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا اسے قرض حسنہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، بہترین اس کو قرض حسنہ ہوتا ہے کہ لوٹا کے واپس ضرور ملتا ہے، اور بہترین صورت میں ملتا ہے، کب ملتا ہے یہ اس کا وقت بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں میں اپنا کام کرنے جا رہی ہوں، آپ بھی شریک ہو جائیں، جب میرا کاروبار اوپر آئے گا میں آپ کو ہو سکتا ہے بہترین طریقے سے واپس کروں، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہے، یہ نہیں پتا ہوتا سال بعد 2 سال بعد لے لو، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ کو جب آپ قرض حسنہ کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی راہ میں اس کے بندوں پہ، غریبوں یتیموں مسکینوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو کیسے پلٹ آتا ہے، کتنا پلٹ آتا ہے، 10 گنا 700 گنا 1 لاکھ ہم نہیں جانتے۔ خلوص دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے کہ کس حالات میں کس وقت کتنی مجبوری میں آپ نے اپنا دوسرے کو اٹھا کے دے دیا، آپ کا ہاتھ اپنا کتنا تنگ تھا۔ یہ آیت اتری تو ابو دہدہ انصاری بولے یا رسول اللہ ہم سے قرض مانگ رہے، فرمایا ہاں، بولے ذرا ہاتھ بڑھائیے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، بولے میں نے اپنا باغ اللہ کو قرضہ دے دیا، باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، اب میں ہوتی تو لالچ آتا نا، انسان ہے نا کہ چلو 2 درخت دے دوں، 5 دن 600 درختوں سے بھرا ہوا باغ کی اپنی بڑی قیمت ہوتی تھی، وہاں ان کی مسز اور ان کے بچے بھی رہتے تھے۔ ابو دہدہ گئے اور انہوں نے باہر سے پکار کے کہا ام دہدہ باہر آؤ، ہم یہاں سے چلے کیونکہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ تو اس کے جواب میں بیوی نے کہا تم نے بڑا ہی فائدے کا سودا کیا۔ بیویاں دیکھیں کتنی اچھی، جب کہ پاگل دماغ خراب ہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے اپنا سامان اور بچے منتقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لدے بندے بہت سے کھجوروں کے باغ جن کی شاخیں موتی اور یقوت کی ہیں ابو دہدہ کو دیے۔ خوشخبری دنیا میں اللہ کے نبی نے ابو دہدہ کو دے دی، پر ہمیں تو دنیا ریچھتی ہے نا، دنیا میں پھنسے ہوئے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس دن آپ ایمان والے مرد اور عورت کو دیکھیں گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں بائیں پھیلی ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ روشنی چاہیے اتنی واٹ کا بلب دینا پڑتا ہے نا، جتنا رائے خدا اپنا وقت، صلاحیت، پیسہ، دولت جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، جتنی اس کو بڑھاتے جائیں گے اتنی لائٹ بڑھتی جائے گی۔ پرانے دور میں مشلے لے کے اشالے لے کے چلتے تھے، پھر لالٹینوں کا دور آیا تو جتنی اچھی کاسٹلی بڑی لالٹین ہوتی تھی وہ اتنی روشنی دیتا تھا، ہلکے ہلکے دیے اتنی روشنی دیتے تھے جہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اب بھی دیکھیں بلب میں فرق ہے، شادیوں کا اب کتنا پاور والا بلب لگاتے ہیں کہ جتنی جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں روشنی پہنچے۔ آپ کو نور چاہیے، مجھے نور چاہیے، میرا آگے پیچھے ہو، مجھے وہاں اندھیروں میں کام آئے، حشر کے میدان میں پل صراط میں میرے کام آئے، تو پھر اتنا اس نور کو بڑھائے۔ آج تو ان کو جنتوں کی بشارت، ان کے نیچے نہریں بہنی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جس نے منافق ہوتے ہیں
مرد مومنوں سے کیجیے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی پا لیں۔ تو کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، پھر ان میں ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی اور بار عذاب ہوگا۔ منافق چلا چلا کے مومن سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ جواب دیں گے ٹھیک ہے لیکن تم گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، تم ہماری تباہی کا منتظر رہا کرتے تھے، تم شک کیا کرتے تھے اور تم کو تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آخر اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں شیطان نے دھوکے میں رکھا، لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کا نور مدینہ سے عدن تک ہو، کسی کا مدینہ سے ثنا تک اور کسی کا اس سے بھی کم ہوگا، یہاں تک کہ بعض ایسے مومن بھی ہوں گے جن کا نور محض قدموں تک ہی ہوگا۔ اور یہاں سے آپ نے دیکھا کہ منافقوں کے اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ منافقت پیٹھ پیچھے چھڑا ہوتا ہے، اسے کوئی نور نہیں ملے گا۔ مومنوں سے درخواست کرے گا ٹھہرو تمہاری روشنی میں ہمیں بھی تھوڑا راستہ نظر آ جائے، لیکن اللہ ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا، وہ کہے گا ہم تمہارے ساتھی، یہ کہا جائے گا تم مومنوں کے ساتھی نہیں تھے۔ اور پھر آخری آیت کتنی اعلیٰ دینے والی ہے کہ کافروں اور تم دونوں کا حساب اکٹھا۔ بظاہر مسلمان تھے لیکن منافق تھے، دنیا میں تو لبادہ اوڑا رکھا تھا مومن ہونے کا، لیکن آخرت میں سارے کافروں کے ساتھ ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو صاف ستھرے دین کو اپنائیں، منافقت چھوڑیں، نہیں عمل ہوتا کہہ دیں کہ ابھی گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لبادے مت ہو، وہ مومنہ اور کافرہ اس کا بہت سخت عذاب ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کہ ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور اتارے جانے والے حق سے پگھل جائے، بلکہ سختی ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا میں نے ابھی کل بھی بات کی تھی نا کہ جتنا قرآن اس صدی میں علماء کے نزدیک پڑھا جا رہا ہے، کسی صدی میں اتنا قرآن نہیں پڑھا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ظلم بھی عام ہے، کیونکہ قرآن حد سے نیچے نہیں اترتا، اسے خوبصورت پڑھا جا رہا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، پر صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل لگانے کے لیے، وقت گزاری کے لیے۔ اگر پڑھا جا رہا ہے تو سمجھا جائے، سمجھا جا رہا ہے تو عمل میں آنا چاہیے، عمل میں آئے تو زندگی بدلنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کی پہچان کیا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بھی اگر سخت دل ہے تو پھر وہ انہوں نے سمجھے قرآن پڑھا نہیں۔ تو کہا گیا کہ پہلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو ان سے بیشتر کتاب دی گئی، پھر جب ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور انہیں ان سے اکثر فاسق بن گئے۔ اچھا ان کو تو لمبی عمر دی گئی تھی نا، پھر بعد میں یہودوں و نصارہ کی تو اتنی عمریں ملی تھی، ہماری تو عمریں بھی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میری امت کی عمریں 40 کے درمیان ہوگی، 40 اور 60 کے درمیان، اور آج تو جوان زیادہ مر رہے ہیں۔ خوف آتا ہے، جوان بچیاں اور بچے زیادہ کینسر سے اور ہیپاٹائٹس سی سے مارے، اور ایکسیڈنٹ میں سارے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، کبھی بس الٹ جاتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، گھروں میں جوان جنازے پڑے ہوئے۔ یہ چیز بھی ہمیں نرم نہیں کرتی، الٹا ہمیں نافرمانی بنا رہی ہے، الٹا ہم پھانسی کی بن رہے ہیں۔ اس نے کہا علم حاصل کرو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ ہم نے تمہارے لیے تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کر دی تاکہ تم سمجھ سکو۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے قرضہ بڑھا دیا جائے گا، اور انہی کے لیے عزت والی روزی۔ اپنی عزت صدقہ کر دے، اپنا نفس صدقہ کر دے، اپنی صلاحیت صدقہ کر دے، اپنی خوبیاں صدقہ کر دے، اپنے مال صدقہ کر دے۔ جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے بلا شبہ وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہداء ہے، انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہ جہنم والے ہیں۔ علم، بار بار اللہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، کس چیز کا؟ انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، کھیل اور تماشا، وزینت، اور اس کی صرف خوبصورتی ہے، وتفاخر، اور فخر کا ذریعہ بنا لیا بینکم آپس میں، وتکاثر، اور مقابلے میں بڑھوتی چاہنے کا ذریعہ بنا لیا مال میں اولاد میں۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جس طرح بارش اور اس سے پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اسے مخاطب کو اسے زیادہ بکتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا دنیا میں زندگی تو ایک دھوکے والا سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، سابقوا الی مغفرۃ، بھاگنا ہے، ٹہلنا نہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، دوڑ لگانی ہے اس رب کی طرف۔ کس رب کی طرف؟ جس کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور ان کے لیے تیار کیے گئے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہے دے دے، اور وہ کس کو چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتے ہیں۔
تو یہاں مثال کیا دی گئی کہ بچے ہوئے، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو عہدے دلائے، ان کی بہترین شادیاں کی اور سمجھا میں بڑا کامیاب ہوں، اچانک موت کا فرشتہ آیا اور آپ بولی بصری آپ کو داستان کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اپنے اعمال انسان ساتھ لے کے جاتا ہے، تو کتنا فخر کریں گے اولاد پہ، کتنا آپ تخاصر کریں گے، کتنا مقابلے میں آپ جمع کریں گے، آخر آپ نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے جانا ہے۔ سو جوانی کی بہاریں جو ہیں وہ آخر بڑھاپے میں چلی جاتی ہیں اور بڑھاپا آپ کو موت کے پاس لے جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے اس زندگی کو غنیمت جان کے اپنی عادتیں بدلے، اپنے اخلاق بدلے، اپنے کردار بدلے۔ دنیا آپ کو ملے گی، بے انتہا ملے گی، کم بھی ملے گی، نہ اس سے دل لگائے، نہ اسے تفاخر کا ذریعہ بنائے، نہ مقابلے میں محنت کریں لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، جمع کریں لیکن مقابلے کا مانا ہے۔ تقاصر جو ہوتا ہے مقابلے میں جمع کرنا، کہ اس کی سونے کی 4 چوڑیاں تو میں 6 پہن کے پھر بعد اس کے سامنے رکھ کے دکھاؤں کہ تمہارے پاس 4 ہے میرے پاس 6 ہے، یا بنواؤں بعد میں جا کے کو اچھا تم نے آج بنوائی، میری تو 10 سال کی ہے، حالانکہ اس وقت بنوا کے آئے ہوتے۔ صرف کیا ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ بہت آج کل ہو رہا ہے، بچوں میں کالج یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے، ماں کے موبائل لیتے گی شو مارنے کے لیے، میں تو 3-4 ہے، میں تو گھر پڑے رہتے ہیں، صرف شوخیاں، باپ کی گاڑی لے جائیں گے، باپ کی گھڑیاں پہن جائیں گے، ماؤں کی جویلری پہن جائیں گے، ڈائمنڈ کی رنگ پہن جائیں گے، یہ میری ہے۔ بچوں کے اندر سے چیز نکالنے کی یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچوں کے اندر پھر دھوکہ دہی کا عنصر پیدا ہوتا ہے اور بڑے ہو کے ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے پہ لگے رہے، اصل ان کو ان کی دوڑ لگوائیں اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف، انشاءاللہ وہاں ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ نہ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں قبل اس کے لیے ہم مخلوق پیدا کریں درج کر دی جاتی ہے۔ یقین مانو یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی ہے، نہ اس پر اتراؤ جو تم کو ملی۔ اللہ ہر مغرور شیخی خود کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی کنجوسی کرے اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کی حکمت دلائے، اور جو گر جائے گا تو اللہ بے نیاز اور حمد والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی۔ سو آپ کی تقدیر آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں میرے رب نے کیا پلان کیا ہوا ہے، میں خود کہتی ہوں میں کیوں ریلیکس رہتی ہوں کہ پلانر ہے اوپر، اس نے میری زندگی کو پلان کر رکھا ہے، تو میں کیوں ورری ہوں کل کیا ہوگا، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ہوگا تو وہی نا جو رب چاہتا، میرے سوچنے سے بدل جائے گا نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے تقدیر پہ راضی جو رہتا ہے نا وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے کہ دکھ آیا تو یہ میرے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، میری آزمائش ہے، میرے درجات بلند کرے گا اور اس کا انشاءاللہ اللہ کے دین میں بدل دے گا۔ سکھ آتا ہے یہ بھی میری آزمائش ہے، اللہ مجھے دے کے آزما رہا ہے، اس میں مجھے صبر شکر کرنا ہے، اس کا بہترین استعمال کرنا ہے، اور اللہ کرے یہ میرے لیے انعام کی صورت میں ہو، میری لیے آزمائش کی صورت میں نہ ہو، تو انسان بڑا پرسکون رہتا ہے۔ وہ اس چکر میں زندگی نہیں گزارتا کل کیا ہوگا، وہ کہتا ہے آج میں جو کر سکتا ہوں مجھے آج کرنا ہے۔ پھر یہاں بخیل کی بار بار مذمت کی گئی، بخل تب انسان کرتا ہے نا کہ اس کے اندر ایک چیز چھائی ہوتی ہے کہ میں سدا یہی رہوں گا۔ آپ سوچیں بخیل کی اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ جمع وہ کرتا ہے کھاتے دوسرے کے۔ ایسے میرے کوئی ہاتھ لگائے نا میری کسی چیز کو میں لگانے دیتی ہوں، میرے پیسے کو لگائے، میری جیولری کو، لیکن جب آپ مر جاتے ہیں تو سارے کھاتے ہیں، تو زندگی میں کھلا دینا ان کو، زندگی پہ لگا دے، ان کی جائز ضرورتیں پوری کرے، گھر والوں کی بھی کرے، یتیموں مسکینوں اسیروں کی بھی کرے، بیواؤں کی بھی کرے، کسی کی بھی نہیں کرنی، اور جب مر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہی بانٹا جائے گا، آپ کو کون بانٹتا، آپ تو قبر کے حوالے کر آتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيها بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ اسی لیے سورت کا نام سورت حدید رکھا، اس میں لوہے کا ذکر ہے۔ یقیناً مانو ہم نے اپنے رسول صاحب ظاہر دلیلوں کے ساتھ بھیجے، ان کے ساتھ کتاب و ترازو بھی اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی ہیبت ہے، لوگوں کے لیے فائدے بھی، اس وجہ سے بھی کہ اللہ جان لے کہ کون اس کے رسول کی بے دیکھ کے مدد کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ بڑی طاقت والا اور انتہائی زبردست ہے۔ یہ لوہا اللہ کی سخت ترین چیز ہے، اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، تمام جنگی سامان اسلحہ بھی دیکھیں لوہے سے بنتی ہیں، تلواریں چھریاں خنجر ہزاریں سب اسی سے بنتی ہیں، ساری صنعت لوہے کے زور پہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جیسے کلہاڑی اسی سے بنتی ہے، آرا اسی سے بنتا ہے، کھیتی اور کپڑے بننے کے جو اوزار ہیں وہ بھی اسی سے بنتے ہیں۔ تو لوہا ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے بندوں کے لیے اتارا، اور یہ آسمان سے اترتا ہے اور پہاڑوں سے آپ کو ملتا ہے۔ اور جب میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس پہاڑ پہ بجلیاں بہت گرتی ہیں، تو جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں بجلیاں بہت گرتی ہیں، تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پہ پھر آزمائشیں بھی
بہت زیادہ آتی ہے. تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر کوئی خزانہ ہے، اس میں سے کوئی نہ کوئی معدنیات نکلتی ہے، اس میں سے لوہا بھی نکل سکتا ہے، اس کے اندر سے ڈائمنڈ بھی نکل سکتا ہے، اس کے اندر سے گولڈ بھی نکل سکتا ہے. اور ایک اور اس کی نشانی ہے کہ اس پہاڑ پہ سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح اب تحقیق کر کے پھر وہاں لوگ پہنچتے ہیں اور حکومت وقت وہاں سے اس کو نکالتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک ایسی چیز اتاری جس کے ذریعے آپ سب کچھ بنا سکتے ہو. یقین مانے ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور اس کے اولاد میں رسالت اور خطابت تو باقی رکھی. پھر ان میں سے بعض تو ہدایت پر ہے اور اکثر فاسق ہو کے پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار رسول بھیجا. ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل دی، اور ان کی اطاعت کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا کر دیا. اللہ ربانیت تر کے دنیا ان کی کتب گھڑی ہوئی تھی. یعنی کہ جو کرسچنز ہیں ان کے اندر جو راہب کا کنسیپٹ ہے اور جو ننز بن جاتی ہیں ان کے مذہب میں نہیں تھا، یہ انہوں نے خود گڑھ لیا تھا. جیسے ہمارے یہاں کوئی بھی درویش بن جاتے ہیں، مندوب بن جاتے ہیں، کسی زیارت میں جا کے چوکھٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، یا تارک دنیا کر کے چلے کاٹنے چلے جاتے ہیں. اسلام نے نہیں کہا، یہ خود سے طریقے گاڑی میں کہ اس طرح ہم اللہ کو زیادہ بہتر طریقے سے پا سکتے ہیں. طریقہ وہی اختیار کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تمام انبیاء کرام کا. دنیا میں رہ کے، دنیا کی لذتوں میں رہ کے، دنیا کی خواہشوں کے اندر رہ کے، ان خواہشوں کو مار کے، ان لذتوں سے نکل کے اپنی رب کی پسندیدگی والے کام کرنے والا بڑا آسان ہے. ربانیت میں سمجھتی ہوں آسان ہے. نہ آپ پہ حقوق واجب ہوتے ہیں، نہ فرائض واجب ہوتے ہیں، نہ آپ نے کسی کو لینا دینا، نہ کسی کی بیماری میں جانا. اب کتنی جگہ جمع ہو جاتی ہے جہاں تعزیت کرنی ہوتی ہے، عیادت کرنی ہوتی ہے، ان کو مبارکبادیاں دینی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے ٹائم ملے تو جا کے سارا نپٹا کے، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے، اجر بھی بہت ہے. اس اجر اور ثواب کے لیے انسان نکلتا ہے. تو جب آپ کٹیاں بنا کے جگہ پہ بیٹھ جائیں، یا میں کمرہ ہی مختص کر لوں کو جی میں اللہ والی ہوگی تو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو کہتے اس کو کیا کہنا، وہ تو اللہ والی ہوگی، جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن پھر اجر نہیں ہے. تو کہا گیا کہ ربانیت تر کے دنیا انہوں نے خود گھڑی تھی. ننس کا کنسیپٹ، شادی کرنا ضرورت ہے، اللہ نے جسم میں رکھا، اللہ کا حکم بھی ہے. نوجوانوں کو بھی کہا گیا، بیوہ کو بھی کہا گیا اس کی جلد سے جلد نکاح کیا جائے. طلاق یافتہ کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ نکاح کے بغیر نہ رہے. انسان کی جو ضرورت ہے اور انسانی کی بقا ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد عجیب قسم کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جب انسان نکاح نہیں کرتا. ہم نے ان پہ صرف اللہ کی رضا کی تلاش رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کی پوری رعایت نہیں کی، اور ان سے ہم نے ایمان والوں کو ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق و نافرمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. مومنو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے نبی پر ایمان لے آؤ. اللہ اپنی مہربانی سے تمہیں اس کا دور اجر دے گا، تمہیں روشنی دے گا جس میں تم چلو گے، تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اللہ کے لفظ کے ساتھ کسی حصے میں بھی اختیار نہیں ہوگی، کہ تمام فضل اللہ ان کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے دے. اللہ بڑا بھاری فضل والا ہے. تو یہاں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال اس طرح کی ہے جس نے کام کروانے کے لیے کچھ مزدور کیے تاکہ وہ مقررہ اجرت بھر کام کریں، مگر انہوں نے دوپہر تک کام کر کے چھوڑ دیا اور مزدوری بھی چھوڑ دی. یہ کہہ دیا کہ ہم کام نہیں کر سکتے. اس نے انہیں ہر چند سمجھایا کہ کیوں محنت برباد کرتے ہو، شام تک کام کر کے پوری مزدوری لے لو. لیکن پھر بھی وہ کام پر تیار نہیں ہوئے. پھر اس نے شام تک کے لیے دوسرے مزدور تیار کیے، انہوں نے عصر تک کام کر کے چھوڑ دیا اور مزدوری بھی چھوڑ دی. اس نے سمجھایا کہ کیا غضب کر رہے ہو، تھوڑا سا دن باقی ہے، کیوں مزدوری کھوٹی کرے. لیکن پھر وہ بھی نہ مانے. آخر اس نے اور مزدور دیے جنہوں نے کام مکمل کیا. چنانچہ انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور پوری مزدوری لے کر لوٹ آئے. یہ ان کی اور اس روشنی کی مثال ہے جو انہوں نے قبول کی. پھر فرمایا یعنی اہل کتاب جو تھے، یہودی تھے، انہوں نے دوپہر تک کی، عیسائی جو تھے انہوں نے عصر تک کی، لیکن مسلمان نے مغرب تک کی. یعنی اصل اسلام مکمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. تو کہا جا رہا ہے، مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو تاکہ جنت اور فردوس میں جا کے اپنی پوری مزدوری حاصل کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.